پاکستان کی جانب سے J-10C کی انڈکشن محض ایک خریداری نہیں تھی بلکہ انڈین ایئر فورس کے خلاف ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ انڈیا برسوں سے رافیل کو ساؤتھ ایشیا میں گیم چینجر کے طور پر پیش کر رہا تھا، لیکن پاکستان ایئر فورس نے J-10C کے ذریعے اس نیریٹو کو گراؤنڈ ریئلٹی میں توڑ دیا۔ 2022 سے J-10C کی انڈکشن انڈیا کے لیے ایک کلیئر وارننگ تھی کہ آج پاکستان ایئر فورس انڈیا کے اوپر کلیئر ڈومیننس رکھتی ہے۔ اس وقت بھی پاکستان ایئر فورس تقریباً 36 J-10C فائٹر ایئر کرافٹس کو آپریٹ کر رہی ہے، اور یہ وہ ایئر کرافٹس ہیں جنہوں نے مئی 25 کے کانفلکٹ میں انڈین ایئر فورس کی پلاننگ کو ایکسپوز کر دیا۔ ٹیکنیکلی انڈیا کا رافیل پاکستان کے J-10C سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہے، بلکہ کئی اسپیکٹس میں واضح برتری رکھتا ہے، لیکن AEC ریڈار، ایڈوانس الیکٹرانک وارفیئر اور PL-15 جیسی BVR میزائلز، یہ کمبینیشن انڈین پائلٹس کے لیے ایک نائٹ میئر سینیریو بن چکا ہے، اور PL-15 میزائل نے تو انڈین ایئر سپیس کے اوپر انگیجمنٹ رولز ہی بدل دیے۔ انڈین ایئر فورس کے ایئر کرافٹس ویژول رینج میں آنے سے پہلے ہی تھریٹ انویلپ میں آ چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا کا رافیل اپنی پرائس ٹیگ کے باوجود کامبیٹ میں ڈیسائسو ایج نہیں دکھا سکا، اور ریسنٹلی چائنیز اسٹیٹ میڈیا نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مئی 25 کے کانفلکٹ میں J-10C نے ملٹیپل انڈین ایئر کرافٹس کو ڈاؤن کیا تھا، جن میں رافیل جیٹس بھی شامل تھے، اور پاکستان کو کوئی کنفرمڈ لاس نہیں ہوا، اور یہ سب کچھ انڈین ایئر فورس کے لیے ایک اسٹریٹجک امبیرسمنٹ تھا، کیونکہ رافیل ایئرز آف پروپیگنڈا کے بعد پہلی بار ریئل کامبیٹ میں ایکسپوز ہوا، اور انڈیا نے ہمیشہ رافیل کو انویسیبل پلیٹ فارم کے طور پر پیش کیا، لیکن پاکستان نے لائیو کامبیٹ میں اس ایلیوژن کو عوام اور دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ کس طرح سے رافیل فائٹر جیٹس کو بھی شٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس J-10C کو کبھی بھی آئسولیٹڈ پلیٹ فارم کے طور پر استعمال نہیں کرتی، بلکہ پاکستان ایئر فورس نے J-10C کو اپنی نیٹ ورک سینٹرڈ وارفیئر سسٹم کا حصہ بنایا ہوا ہے، اور J-10C، J-F-17 تھنڈر اور AWACS پلیٹ فارم ریئل ٹائم ڈیٹا شیئر کرتے ہیں۔ دوسری طرف انڈیا اب بھی ملٹی ونڈر سسٹمز کے انٹیگریشن ایشوز سے لڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے انڈیا کا نومیریکل ایڈوانٹیج بھی بے اثر ہے۔ انڈیا نومیریکل ایڈوانٹیج ہونے کے باوجود بھی کچھ خاص افیکٹ نہیں کر سکتا۔ انڈین ایئر فورس اپنی نیومیریکل سپیریورٹی پر فخر کرتی ہے، لیکن ماڈرن ایئر وارفیئرز میں نمبرز زیادہ میٹر نہیں کرتے۔ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ میزائل ریچ ہے، ڈیٹا لنکس ہیں، اور کوارڈینیشن سسٹمز ہیں، اور یہاں پاکستان واضح طور پر انڈیا سے آگے نظر آتا ہے۔ J-10C کے بعد پاکستان کا اگلا قدم انڈیا کے لیے اور بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ قدم ہے J-35 اسٹیلتھ فائٹر کی ایکوائرنگ کے بارے میں۔ یہ ایئر کرافٹ انڈیا کے تمام فیوچر پلانز اور کرنٹ پلانز کو ڈائریکٹلی چیلنج کرتا ہے، اور پاکستان ایئر فورس 2026 میں ہی J-35 کو ایکوائر کرے گی، اور اس وقت تک انڈیا کا AMCA فائٹر جیٹ ابھی پیپر پر ہی صرف موجود ہوگا، اور انڈیا 2035 سے قبل اسٹیلتھ کیپیبلٹی کو فیلڈ کرنے میں قابل ہی نہیں ہے۔ پاکستان انڈیا سے تقریباً ایک ڈیکیڈ آگے چل رہا ہے 5th جنریشن کے ایرا میں، اور پاکستان کا J-35 اپنی لو آبزرویبلٹی کی وجہ سے انڈین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو ریڈار سسٹم پر نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو پاکستان کی ڈاکٹرائن یہاں پر بالکل کلیئر ہے۔ پاکستان نے امیڈیٹلی J-10C کو ایکوائر کیا، جو کہ اب کامبیٹ پروون بھی بن چکا ہے، جبکہ پاکستان فیوچر میں یعنی اسی سال یا اس سے نیکسٹ ایئر فیوچر اسٹیلتھ پروگرامز کو بھی ایکوائر کرے گا J-35 کی صورت میں، جبکہ دوسری طرف انڈیا ایکسپینسو ویسٹرن پلیٹ فارمز پر انحصار کر رہا ہے، جن کی مینٹیننس، اپ گریڈز اور اسپیئر پارٹس پولیٹیکل اپروول سے جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان کم کاسٹ میں زیادہ افیکٹو ڈیٹرنس کریٹ کر رہا ہے، اور انڈیا کے پاس آپشنز لمیٹڈ اور سلو ہوتے جا رہے ہیں۔ انڈیا کے پاس بھی کاؤنٹر آپشنز موجود ہیں، لیکن یہ سب آپشنز ٹائم کنزیومنگ ہیں۔ انڈیا کا تیجس Mark 2 ڈیلیڈ ہے، AMCA پروگرام بھی انڈیا کا تقریباً 1 دہائی پیچھے ہے، اس کے علاوہ F-35 بھی پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے پاسبل نہیں ہے، جبکہ پاکستان آلریڈی آپریشنل سولوشنز فیلڈ کر چکا ہے۔ تو اسٹریٹجیکلی اب ساؤتھ ایشیا کا ایئر بیلنس پاکستان کے حق میں ہے۔ اب ساؤتھ ایشیا کا ایئر بیلنس انڈین سینٹرک نہیں رہا۔ پاکستان نے ٹیکنالوجی، ٹائمنگ اور الائنسز کے ذریعے اسٹریٹجک انیشیٹو حاصل کر لی ہے۔ انڈیا رافیلز کو نمبرز میں بڑھا سکتا ہے، لیکن اسٹیلتھ اور لانگ رینج میزائلز کا جواب نہیں دے سکتا۔ آج پاکستان ریئیکٹ نہیں کر رہا، بلکہ پاکستان ایک پیس سیٹ کر رہا ہے تاکہ انڈین ڈیفنس پوسچرز کو مزید ایکسپوز کیا جا سکے۔ اب پاکستان کے پاس ایک کلیئر، کیلکولیٹڈ، کانفیڈنٹ ایئر پاور اسٹریٹجی موجود ہے۔ تو امید ہے کہ یہاں پر تمام چیزیں کلیئر ہیں۔ اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، باقی اگلی
ویڈیو تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.